ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ملک میں کورونا کے یومیہ معاملات میں اضافے کا رجحان جاری۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4,12,000 سے زائد نئے معاملات کی تصدیق۔ ڈویژنل کمشنر پی کے پولے نے سری نگر کے کئی کورونا مراکز میں سہولیات کا لیا جائزہ۔ مختلف اضلاع میں کورونا کرفیو کے تحت بندشیں جاری۔ شوپیاں میں فورسز اور ملیٹنٹ کے مابین جھڑپ، 3 ملیٹنٹ ازجان، ایک کی خود سپردگی۔ اور کشمیر صوبے میں مختلف سڑکوں کی تعمیر و تجدید کا کام شروع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 4,12,262 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 2,10,00,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,980 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح ملک میں کووڈ سے 2,30,000 سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 81.99% ہے۔ اس کے علاوہ 35,66,000 مریض زیر علاج ہیں۔ اس دوران ملک میں اب تک 16,25,00,000 سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی کورونا کے معاملات میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ اس صورتحال سے عوامی حلقوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ تاہم وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامی سطح پر بامعنی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج یوٹی کی مختلف کووڈ لیبارٹری میں ہزاروں نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے کئی نمونوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج سری نگر میں جے وی سی بیمنا اور انڈور اسٹیڈیم میں قائم کیے گئے کووڈ ویلنس مراکز کا دورہ کیا اور وہاں آکسیجن کی دستیابی کے علاوہ دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سکمز صغرا کا دورہ کر کے وہاں آکسیجن جنریشن پلانٹ کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے کووڈ رہنما خطوط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور ویکسینیشن کے عمل کو وسعت دینے پر زور دیا۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران ان کے ہمراہ تھے۔ اس دوران صوبائی کمشنر نے کشمیر صوبے کے تمام سرکاری و نجی اسپتالوں اور طبی اداروں میں معمول کی جراحیوں کو فی الحال مؤخر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ فیصلہ کووڈ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام طرح کی کووڈ سرجریز کو مؤخر کیا جانا چاہیے، تاہم اس کا اطلاق ہنگامی نوعیت کی صورتحال اور دائمی امراض میں مبتلا مریضوں پر نہیں ہوگا۔ ڈویژنل کمشنر نے کہا کہ اس حکم نامے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جائے گا۔ ٹورزم اور کلچر کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جموں کشمیر میں ٹورزم محکمے اور دیگر متعلقین کی طرف سے شروع کی گئی کووڈ ٹیکہ کاری مہم کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران سیکرٹری موصوف نے آنے والے دنوں کے اندر کئی سیاحتی مقامات پر محکمے کے عملے کو کووڈ ٹیکہ فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے سیاحتی حکام کے CEOز اور ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر کو اس سلسلے میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے تندہی اور تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر انہیں یہ جانکاری دی گئی کہ TRC سری نگر، TRC جموں اور SKICC کے اہلکاروں کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ پلوامہ ضلع میں کورونا کی صورتحال اور بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے 49 دیہات کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ اس دوران پورے ضلع میں کورونا کرفیو کے تحت بندشیں عائد ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے مکمل احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر بلال محی الدین نے ضلع میں قائم کیے گئے کئی کووڈ مراکز کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام ضروری خدمات کی بلا خلل دستیابی کے احکامات دیے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے آج کئی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کر کے انہیں لوگوں کو کووڈ کے بارے میں مسلسل جانکاری فراہم کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ رہنما خطوط پر مکمل عمل کریں۔ ضلع ترقیاتی کمیشن کپواڑہ امام الدین نے انتظامیہ کے کئی افسران کے ہمراہ ضلع میں قائم کیے گئے ناکہ پوائنٹس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کورونا کرفیو کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی مجسٹریٹوں کو ہدایت دی کہ وہ کورونا چین کو توڑنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کو سختی کے ساتھ عملانے کے لیے چاق و چوبند رہیں۔ سری نگر میں بھی کورونا کرفیو کے تحت عائد کی گئی بندشوں کا خاصا اثر دیکھا جا رہا ہے، تاہم شہر کی سڑکوں پر آج چھوٹی پرائیویٹ گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی گئی۔ شہر میں سبھی دکانیں اور تجارتی ادارے آج بھی بند رہے، جبکہ ضروری خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز، آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ۔ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 J&K بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ تشریف لائیں۔ سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے۔ افطار کیجیے۔
اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. आपका दोबारा से खैर मकदम है। बड़गाम जिले में कोविड के फैलाव पर काबू पाने के लिए इंतजामिया और महकमे सेहत मुतहरिक है। टेस्टिंग के अमल को वसअत देने के लिए जिले के मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी टेस्टिंग मराकज कायम किए गए हैं। जिले में 52 मकामात को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। बांडीपोरा में कोविड सूरत-ए-हाल को देखते हुए सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के मुताबिक जिले में शनिचरवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पांपोर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 16 दुकानों को सरबेमोहर किया गया। ये दुकानदार कोविड रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करते हुए कारोबार कर रहे थे। इंतजामिया ने ताजरों और लोगों से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की अपील की है। बिजबिहाड़ा में कायम कोविड अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया गया। प्लांट का इफ्तिताह अनंतनाग जिले के ADC ने किया। ये बात काबिल जिक्र है कि बिजबिहाड़ा अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 75 बेड मखसूस किए गए हैं। इस मौके पर ADC ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बामानी इकदाम किए जा रहे हैं। SDM गुलमर्ग ने आज दोबीवन में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दौरा करके वहां कोविड मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में कोविड के मामलात में इजाफे को देखते हुए मज़कूरा इदारे को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने सरकार पर जोर दिया है कि वो अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां अजला के लिए फौरी तौर कम से कम 1600 ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक मकतूब में हसनैन मसूदी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए इन अजला के सरकारी ओहदेदारों के काम की सराहना की है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह सवेरे कानीगाम इलाके में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक झड़प में अलबदर तंजीम के 3 मिलिटेंट मारे गए। एक मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी भी की। पुलिस जराये के मुताबिक कानीगाम इलाके में मिलिटेंटों के मौजूद होने के बारे में खुफिया इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। मिलिटेंटों से हथियार डालने को कहा गया, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका टीम पर फायरिंग और ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। मारे गए मिलिटेंटों की पहचान उमर हुसैन, दानिश अहमद और जाहिद अहमद के तौर हुई है, जबकि तौसीफ अहमद नामी मिलिटेंट ने फोर्सेज के सामने सरेंडर किया। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेटों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कोविड-19 की वजह से मारे गए अफराद के बच्चों के लिए हेल्पलाइन कायम करने की तजवीज दी। बाद में उन्होंने बड़गाम के ओमपुरा इलाके में कायम SOS चिल्ड्रन विलेज का दौरा करके वहां मुकीम बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुलाजमीन की जबरी बर्खास्तगी का रवैया अपनाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे अवाम खुसूसन मुलाजमीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इल्जाम आयद किया है कि बैरून रियासत से आने वाले मजदूरों को कोविड टेस्ट के बगैर वादी में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में आला हुकाम की मुदाखलत तलब की है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना। टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेप फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं,
سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ موسم بہتری کے ساتھ ہی تعمیرات عامہ محکمے نے صوبے کشمیر میں سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا کام شروع کیا ہے۔ محکمے کے چیف انجینئر کے مطابق R&B ڈپارٹمنٹ نے رواں سال کے دوران تقریباً 1000 کلومیٹر مسافت والی سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے 200 کروڑ روپے کی رقم مختص رکھی گئی ہے۔ اس دوران اننت ناگ میں اچھبل کنگنہال سڑک پر بھی میکڈم بچھانے کا کام شد و مد سے جاری ہے۔ کام کے دوران کووڈ رہنما خطوط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے کہا کہ سڑک کی تجدید ان کی ایک دیرینہ مانگ تھی۔ محکمے کے ایک افسر نے بتایا کہ میکڈم بچھانے کا عمل اگلے 15 روز کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں سچن کمار ویشا نے آج نیشنل انفارمیٹکس سینٹر شوپیاں کی طرف سے تیار کردہ آسائش موبائل ایپ کو لانچ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ویب پورٹل کی مدد سے ضلع کے عوام کو ضلع انتظامیہ پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ترقیاتی کمشنر نے مزید کہا کہ اس ویب پورٹل کے ذریعے امیدوار نوکری حاصل کرنے کے لیے لازمی دستاویزات اپلوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ انکم سرٹیفکیٹ، بیان حلفی اور دیگر دستاویزات بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بارامولہ ضلع کے شیری علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار کی موت واقع ہوئی، جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ایک موٹر سائیکل ایک تیز رفتار ٹپر کے ساتھ جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں زین پورہ کے رہنے والے امتیاز احمد خان نامی شخص کی موت واقع ہوئی۔ دریں اثنا پولیس نے ایک کیس درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر سری نگر کے مضافاتی علاقے شالا ٹینگ میں ایک تجارتی کمپلیکس میں آگ لگنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی افراد کو علاج و معالجے کے لیے SMHS اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آگ سے اس تجارتی کمپلیکس کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ کووڈ سے نمٹنے کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ماگام اور دیگر جگہوں پر تعینات اسکولی اساتذہ نے ایک خاموش احتجاج کے دوران مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت کے ملازمین کی طرح ہی کووڈ میں صفحے اول پر کام کر رہے اساتذہ کو بھی مالی مراد دیے جائیں۔ گاندربل میں بھی آشا ورکروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کووڈ-19 کی ڈیوٹی کے لیے مالی مراد نہیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم سورا اور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں کووڈ کے فرنٹ لائن ورکروں کے لیے انسینٹیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ آشا ورکروں نے کہا کہ وہ بھی اسی طرح کی خدمات انجام دیتی ہیں، لہذا انہیں بھی ان مراد کے زمرے میں لایا جانا چاہیے۔ CPIM کے لیڈر MY تاریگامی نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ آشا ورکروں کو کووڈ انسینٹیو کے زمرے میں لایا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے نام ایک خط میں انہوں نے کہا کہ آشا ورکر اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے کووڈ مریضوں کے رابطے میں آتے ہیں، لہذا انہیں فرنٹ لائن ورکروں کی طرز پر اضافی مراد دی جانی چاہیے۔ سری گفوارہ بیج بہاڑا کے باشندوں نے علاقے میں بجلی کی ناقص سپلائی کی شکایت کرتے ہوئے محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ بجلی کی سپلائی میں بہتری لانے کے لیے سال 2018 میں ریسیونگ اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، جس کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے کروڑوں روپے مالیت کے اس پروجیکٹ کی بروقت تکمیل میں انتظامیہ کی مداخلت طلب کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجۂ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 35.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجۂ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔